بسم اللہ الرحمن الرحیم المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حضرات محترم، سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور آپ برادران کو تقوی الہی کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو راہ تقوی کو شناخت کرنے اور عملی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہماری آج کی خطبہ اول کی جو گفتگو ہے وہ مربوط ہے کہ تقوی الہی کی انسانی زندگی میں اہمیت جو ہے، کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ تقوی الہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اسے کیا فائدہ ہے، اور اگر وہ تقوی الہی کا راستہ اختیار نہیں کرتا تو کیا نقصان ہے اس کو۔ اگرچہ کہ میں اس مسئلے پر سابقہ کئی خطبات میں عرض کر چکا ہوں کہ تقوی الہی جو ہے اس کی حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اگرچہ کہ ضرورت ہے مزید اس پر بات کی جائے، چونکہ یہ ایک پرابلم ہے۔ ہم لاشعوری طور پہ بعض پرابلم جو ہیں سیکولر معاشرے میں زندگی بسر کرنے کی وجہ سے بعض فکری پرابلمز جو ہیں وہ پسند نہ کرتے ہوئے بھی انسان کی خواہش نہ بھی ہو تو وہ انسان جو ہے ان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے دو چار دن کا مسئلہ نہیں، دو چار صدیوں کا مسئلہ نہیں، یہ تو اوور دا سینچریز صورتحال چلی کہ مسلمان قوم جو ہے وہ کسی ایک اسلامی معاشرے میں اس نے زندگی سانس نہیں لیا، زندگی بسر نہیں کی۔ ہمارے آباء و اجداد، یعنی میرے والد، ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، یہ 20 نسلیں گزر گئیں، 30 نسلیں گزر گئیں، حتیٰ کہ اس کا نتیجہ یہ ہو چکا ہے کہ سیکولر ماحول کی جو نجاست ہے، اس کی جو گندگی ہے، وہ ہمیں بری لگنی ختم ہو گئی ہے۔ ہم اس ماحول سے یوزڈ ٹو ہو چکے ہوئے ہیں۔ ہم ان برائیوں کو جو اس ایک یعنی پلوٹ ماحول کے اندر سانس لینے کے نتیجے میں، زندگی بسر کرنے کے نتیجے میں جو خرابی ہے، وہ خرابی کا احساس مٹ گیا ہوا ہے۔ یہ پرابلم ہے۔ کلمہ ہم ضرور پڑھتے ہیں، مسجدیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، امام بارگاہیں ہیں، زیارتیں ہیں، لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ معاشرے جو ہیں، جو حضرت کے ارشاد کے مطابق یہ معاشرے اللہ کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس چیز کا۔ یہ ہماری مثال اس خاتون کی طرح ہے کہ جس کی جو شادی ہو کے آئی اور ایک ایسے گھر میں جو یہ چمڑا رنگنے کا کام کرتے تھے، جہاں چمڑا جو ہے وہ آج کل تو خیر مشینری آ گئی ہے، لیکن سابقہ جو طریقہ کار تھا جہاں چمڑا رنگنے کا کام کیا جاتا تھا وہاں بہت بدبو پھیلتی تھی۔ جب وہ خاتون شادی ہو کے آئی تو اس نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ کے گھر میں تو بہت بدبو ہے۔ تو اس ساس نے کہا کہ بیٹی کوئی بات نہیں، بس تھوڑا وقت گزرنے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر 6 ماہ کے بعد اس خاتون نے پھر اپنی ساس سے کہا کہ دیکھو میں کتنی بھاگوان یہاں شادی ہو کے آئی ہوں کہ میری وجہ سے یہاں کی بدبو ختم ہو گئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بیٹی بات یہ ہے کہ بدبو ختم نہیں ہوئی، تم اس کی عادی ہو گئی ہو۔ ہمارا بھی مسئلہ یہی ہے، کلمہ ہماری زبان پہ ہے، امیر المومنین کا نام بھی ہے، لیکن ہم اس سیکولر نظام کی نجاست جو ہے، وہ جو ایک نجس پلید ماحول ہے، اس کے ساتھ یوزڈ ہو چکے ہوئے ہیں۔ ہمیں وہ چیز بری لگتی ہی نہیں۔ یہ پرابلم ہے، یہ ایک بہت بڑا، میں نے غور و فکر کیا، میں نے کہا کیا معاملات ہیں، کیا مسائل ہیں، کیوں اس قسم کی صورتحال ہے۔ تو ایک اس میں سے پرابلم جو مجھے سمجھ میں آیا وہ میں نے ابھی آپ کے ساتھ عرض کر دی ہے۔ یہ معاشرے جو ہیں ظاہری طور پر تو مسلمان ہیں، لیکن یہ معاشرہ جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، پاکستان ہے، یہ بر صغیر لے لیں، اس وقت بر صغیر کے اندر پاکستان ہندوستان کو ملا لیا جائے تو دنیا کی سب سے بڑی مسلمان آبادی یہاں رہتی ہے۔
دنیا کی سب سے بڑی شیعہ آبادی یہاں رہتی، اتنی بڑی شیعہ آبادی جو ہے نہ عراق میں ہے، نہ ایران میں ہے، نہ کسی اور دنیا کے ملک میں پائی جاتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے فکری لحاظ سے یعنی بس ناگفتہ بے باتیں، یعنی ناگفتہ بے چیزیں ہیں، وہ چیزیں ان بیان ہی نہیں کرنا، بیان کرنا ہی مناسب نہیں، اتنی خراب صورتحال ہے۔ ہم اور اس کے اندر جو بیسک روٹ کاز ہے اس چیز کے لیے، تو اب یہاں پر اس ماحول اور معاشرے کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں کہ یعنی ایمان، تو ایمان جب یعنی قرآن کریم بات کرتا ہے تو ایک ایمان کی اصطلاح اس معاشرے میں استعمال ہو رہی ہے، وہاں کا ایمان جو ہے اس کو گناہ برا لگتا ہی نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بری لگتی ہی نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ ایڈکٹ ہے۔ اسی طرح سے یہ اصطلاح ہے تقویٰ کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ٹرو سینس میں اگر انالیسس کیا جائے پاکستان کے اندر، تو شاید آپ کو ان مسلمانوں کے 1% بھی لوگ نہیں ملیں گے جن کو یہ پتہ ہو کہ تھیوریٹیکلی تقویٰ ہوتا کیا ہے۔ 1% بھی میں حسن ظن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، ورنہ شاید یہ 0.001% بھی نہ ہو جن کو تھیوریٹیکلی پتہ ہو کہ یہ جو قرآن کریم میں اصطلاحات، یہ امیر المومنین کا خطبۃ المتقین ہے، یہ امیر المومنین کس چیز کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ وہ تو اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن تو بہت بعد کی باتیں ہیں نا، وہ تھیوریٹیکل نالج بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ 1% لوگوں کے پاس بھی ہو۔ تو یہ سیکولر معاشرے کے نا یہ نقصانات ہوتے ہیں۔ معاشرے جو ہیں وہ فکری انحرافات، جیسے لفظ شیعہ ہے، لفظ شیعہ تو بالکل برقرار ہے، اس میں کلام کوئی نہیں ہے، لفظ شیعہ برقرار ہے، لفظ مومن برقرار ہے، قرآن اصطلاحات موجود ہیں، لیکن جو مفہوم جو ہے یعنی اس کہتے ہیں انحراف معنوی ہونا، انحراف لفظی نہیں، یعنی جو چیز ہے کہ لفظ شیعہ میں کوئی تبدیلی کر دی گئی، لفظ شیعہ وہی اپنی اصطلاح وہی ہے، لیکن اس کے اندر انحراف معنوی ہے، تحریف معنوی ہوئی ہے۔ یعنی جب حضرت فرما رہے تھے اس چیز کو کہ یا علی انتا و شیعتکہم الفائزون، تو اس سے وہاں جو اصطلاح استعمال کی گئی شیعہ کی، اس کا مفہوم مطلب کچھ اور تھا۔ آج جب ہم کہتے ہیں کہ شیعہ علی یا شیعہ یعنی حیدر کرار، تو یہاں مطلب کچھ اور ہے، وہاں ساری بحثی کردار کے ساتھ تھی۔ امیر المومنین کے اور ہمارے ائمہ کے بعد اصحاب ایسے گزرے ہیں بعد کے، کربلا کے واقعے کے بعد کے، جن کے نام یزید تھے، ہمارے ائمہ نے آج تک کبھی اپنے اصحاب سے نہیں کہا کہ نام تبدیل کر لو اپنا، کیونکہ ہمارے ائمہ کا اختلاف نام کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، کردار کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کبھی نہیں ان کو کہا کہ جناب یعنی آپ نام تبدیل کریں۔ دیگر بحث چھوڑ دیں، اگر خود امیر المومنین کے جو صاحبزادگان ہیں ان میں ایک صاحبزادے کا نام جو شہدائے کربلا میں، ان کا نام عثمان تھا، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے بھائی۔ اس سے تو ہم اختلاف کر ہی نہیں سکتے، اس کا مطلب امیر المومنین کا اختلاف جو ہے وہ نام کے ساتھ نہیں تھا، اختلاف ہے کردار کے ساتھ۔ اور آج کا جو معاشرہ ہے وہاں پر کردار کو یکسر اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا ہے۔ ایک آدمی حرام کھاتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، وومنائزنگ کرتا ہے، لیکن وہ محرم میں کالا کرتا پہن لیتا ہے، وہ شیعہ، بس یہ معاشرہ اس کو شیعہ کہتا ہے۔ اور ہم خوف محسوس نہیں کرتے کہ ہم یہ باتیں کر کے کتنا شدید نقصان پہنچا رہے ہیں یہ الہی تحریک کو۔ تو اس لیے میں یعنی بنیادی طور پہ تو مجھے یہ بات جو ہے جو میں ابھی کرنے لگا ہوں، یا جس پر میں نے ابھی اب ابتداءً عرض کیا کہ میں یہ بات کہ جو اگر یہ تقویٰ کا جو ہے یہ اس کے اگر ایک انسان جو ہے شریعت مقدس اسلام کیوں تقاضا کرتی ہے کہ ہم تقویٰ کا راستہ اختیار کریں، اس سے کیا فائدہ پہنچنے والا ہے، اور اگر یہ اس کو اختیار نہ کرے تو کیا نقصان ہو جائے گا ہمیں۔ حالانکہ اصولی طور پہ بات تو پہلے والی کرنی چاہیے کہ جناب ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان حاصل کیسے کیا جاتا ہے، ایمان کو تقویٰ میں کنورٹ کیسے کیا جاتا ہے، تقویٰ کو مینٹین کیسے کیا جاتا ہے، اور کس طرح سے وہ انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک یعنی میں آج جو عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے عزیزان محترم،
تھوڑا سا ایک میں آپ کو یعنی دنیا اور آخرت کے درمیان جو ارتباط ہے اس پر یعنی عرض کروں. یہ دنیا جو ہے قرآن کریم کا جو نظریہ ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ ایک انٹرم فیز ہے، ایک ٹرانزیشنل یعنی فیز ہے کہ یہاں سے ہم نے آگے جانا ہے. ہمیشہ ہماری رہنے کی جگہ آخرت کی منزل ہے، اور آخرت کی منزل کے جو سٹیپس قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، وہ سب سے پہلا مرحلہ ہے عالم برزخ ہے. ہم یہاں سے برزخ میں جائیں گے. برزخ جو ہے کچھ لوگ چلے گئے ہوئے ہیں، وہ جو جنہیں یہ قبرستان جو ہے یہ اسی کی علامت ہے. برزخ میں جائیں گے، اور وہاں سے پھر اگلا مرحلہ ہے جو جسے کہتے ہیں حشر کا میدان. وہ لوگ حشر کے میدان میں جو ہے وہ جمع کیے جائیں گے، سب اولین و آخرین کو. یہ برزخ کے یعنی سٹیج پہ ایک حساب و کتاب ہے، لیکن ایک اجمالی، اور جو وہ منزل ہے، اسے جا کے کوکس کی آواز ٹھیک کریں، کہ یہ جو حشر کا میدان ہے وہاں تفصیلی حساب و کتاب ہے. اور پھر تھرڈ سٹیج ہے اینڈ آف دا ڈے، جا کے یا انسان جنت میں چلا جائے گا اور یا انسان پھر دوزخ میں جائے گا. پھر اس کی آگے تفصیلات ہیں کہ کیا دوزخ والے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، یا اس میں بھی کوئی امکانات ہیں، کوئی ریلیکسیشن ہو سکتی ہے. وہ علی ھذا القیاس، اس طرح سے یہ ایک بڑے تفصیل طلب موضوع ہیں. لیکن جو سیکولر مسلمان معاشرے ہیں وہ ان کو ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، نہ وہ ان باتوں کو سننا چاہتے ہیں، کیونکہ زبان پر ان کے ضرور کلمے کی کوئی شکل بھی بنا لیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بنا لیں، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ بنا لیں. وہ چیز زبان پر ایک کلمہ ہے، قلوب جو ہیں یقین سے خالی ہیں. عملی زندگی کے اندر اصل کامیابی کا پیمانہ دنیا ہے، اور اسی کے کھیل ہو رہے ہیں سارے. آپ اسے اٹھا کے دیکھ لیں اس چیز کو. آپ کسی دن کسی کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں جا کے، یہ جو مجالس ہو رہی ہیں بڑی بڑی، آپ جائیں تشریف لے جائیں ان کے پاس، جا کے ان سے کہیں آپ پتہ کر لیں کہ یہ صاحب جو ہیں کہاں مجلس پڑھ رہے ہیں، پہلے انہوں نے کہیں بھی کمٹمنٹ کی ہی ہوگی. آپ تشریف لے جائیں، ان کو جو رقم ان کو دی جا رہی ہے اس سے ڈبل، اس سے ٹرپل ان کو آفر کر دیں کہ جی آپ یہ رقم لے لیں اور ہمارے پاس وہ اس کو چھوڑ کے آ جائیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کون سا اسلام لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں؟ یہ کھیل ہیں دنیا کے. اصل میں یہ پورا پروجیکٹ جو ہے جسے ہم فرش عزائے حسین کہتے ہیں، یہ عملی طور پہ اب ایک کمرشل پروجیکٹ ہے. اصل میں ڈفرینٹ لوگ ہیں، ان کے ڈفرینٹ وینچرز ہیں، ڈفرینٹ آبجیکٹیوز ہیں، وہ اس کے اوپر اپنا کام کر رہے ہیں. اور اس یعنی فرش عزائے حسین، اول تو جو اکثریت لوگ جو اس کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کو مقصد امام حسین علیہ السلام کا پتہ ہی نہیں. اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ بتا دیجئے، میری باتوں کو برا محسوس نہ کریں، آن گراؤنڈ یہی ریئلٹیز ہیں. آج جا کے کسی سے پوچھ لیں، جا کے خود اپنے آپ سے پوچھیں پہلے، کیا میں 30 سال سے مجلس سے سن رہا ہوں، مجھے پتہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ کیونکہ یہ کوئی تھیوریٹیکل داستان تو نہیں ہے. ہر انسان جو شعور کی منزل میں آتا ہے، الہی پروگرام کے تحت ہر انسان کو 2 کربلا کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو مجھے جاننا چاہیے نا پھر مجھے کرنا کیا ہے. میں پسند کروں یا نہ کروں، مجھے 2 کربلا، ایک اندرون کے اندر میری کربلا ہے، ایک بیرون کی کربلا ہے. مورگا راولپنڈی پاکستان ایک کربلا ہے، لیکن اس کربلا کا شعور اس آدمی کو ملے گا جو پہلے اندرون کی کربلا، اس کے اندر نفس کی خواہشات کو، یزیدی قوتیں جو ہیں ان کو شکست دے گا. اگر میرے ارادے پہ، میری سوچ کے اوپر نفس کی خواہشات کا غلبہ ہے تو مجھے باہر کا منظر تو ٹھیک دکھائی نہیں دے گا. یہ بالکل اسی طرح سے کہ میں نے اپنی نگاہوں پہ سرخ چشمہ لگا رکھا ہے اور میں کہتا ہوں کہ مجھے اصل گرد و پیش کا مناظر جو ہیں سبز کیوں نہیں دکھائی دیتے؟ تو میں نے چشمہ سرخ لگا رکھا ہے. تو جب میری نگاہوں کے اوپر یعنی میری سوچ کے اوپر یعنی غلبہ ہے مال، حب دنیا کا، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، سیکس کی شکل میں ہو، مجھے کیسے منظر صحیح دکھائی دے سکتا ہے؟ ہمیں بیرون کی کربلا صحیح دکھائی دیتی نہیں ہے، چونکہ ہم اندرون کی کربلا میں شکست کھا چکے ہیں. اور شکست کھانے کے لیے ایک ٹیسٹ، لٹمس ٹیسٹ آپ کو بتاتا ہوں، جس سے یعنی ہر آدمی سمجھ جائے گا. کوئی بہت بڑا فلسفہ نہیں ہے یہ. فجر کے وقت
آپ اپنا ایک گراف بنا لیں، دیکھیں فجر کے وقت کتنے دن ایک مہینے میں اٹھا ٹائم پہ، اٹھ کے میں نے اول وقت میں نماز پڑھی، اس وقت کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اندرون کی کربلا جو ہے اس میں جو یزیدی قوتیں ہیں ان کے پاس بڑے پاورفل ٹولز ہیں۔ سب سے جو کمزور ہتھیار ہے ان کا وہ ہے آرام طلبی کا شوق۔ یہ قوت شہویہ کی ایک آف شوٹ ہے، آرام طلبی کا شوق۔ یہ جو مال سے وابستگی ہے، مال کمانا بھی اور مال خرچ کرنا بھی، یہ تو بہت بڑا پہاڑ ہے۔ مال کی محبت جو ہے یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ مال کے ساتھ وابستگی اور اولاد کے ساتھ وابستگی اللہ تعالیٰ نے بائی نیم بیان کی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ یہ بڑی خطرناک آزمائش ہے، بہت خطرناک سلپ ہے یہ۔ مال کمانا یہ ایک بہت خطرناک مرحلہ ہے۔ پھر اگر ہم تصور کریں کہ ایک آدمی نے حلال طریق سے کما ہی لی، جس آدمی کو اس مرحلے پر ابلیس گمراہ کر دیتا ہے اس کو مال خرچ کرنے کے مسئلے پر کبھی نہیں چھیڑتا، مجھے پتہ ہے کہ کچھ بھی کرے چاہیے، اس نے ہمارے ساتھ آنا ہے۔ تو یہ سب سے چھوٹا امتحان ہوتا ہے آرام طلبی کا شوق۔ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ جی میں نے اس 30 دن کے اندر میں نے اٹھا بھی کہ نہیں اٹھا۔ یہ پہلا تو ٹیسٹ یہ لینا اپنا، اور پھر دوسرا ٹیسٹ ہے کہ اگر میں نہیں اٹھا، میں نے اٹھ کے نماز نہیں پڑھی یا نماز کا وقت گزر گیا میں نے نماز قضا کر کے پڑھی، تو دوسری چیز ہے، دوسرا انالیسز یہ کرنا، مجھے احساس ندامت ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر نماز میری نکل گئی میں نے نہیں پڑھی تو کیا مجھے احساس ندامت ہوا؟ تو اگر میں نے نماز نہیں پڑھی اول وقت میں اٹھ کے، اول سے مراد ہے چلو طلوعین کے درمیان ہی پڑھ لے، یعنی طلوع شمس سے پہلے پڑھ لے، چلو ہم پھر بھی تسلیم کریں گے چلو کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر وہ اس نے نماز اول صحیح ٹائم پر نہیں پڑھی اور ندامت بھی نہیں، وہ آدمی لکھ لے اپنے پاس کہ وہ اندرون کی کربلا میں شکست کھا چکا ہوا ہے، چاہے سارا زمانہ اس کو مومن کہے۔ جس نے نماز فجر قضا کی، نماز بھی نہیں پڑھی، پھر ندامت بھی نہیں، وہ کسی جا کے مولانا صاحب سے پوچھنے کی زحمت نہ کرے، لکھ لے اپنے پاس کہ وہ اندرون کی کربلا میں شکست کھا چکا ہوا ہے۔ وہ شخص جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن قلوب میں دنیا کی محبت کا رجس پایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کا فہم اور اپنے ولی حسین ابن علی کی محبت کو ان قلوب پر حرام قرار دے دیا۔ خداوند عالم ایسے لوگوں کو کبھی اپنے ولی کی محبت کی شراب نہیں پلایا کرتا، یہ امکان نہیں ہے، یہ رجس ایک جگہ ان کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہوتا جا کے۔ یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت، یہ تو مال اور سیکس تو بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان کو طے کرنے کے لیے انسان کے پاس پہاڑوں جیسے ایمان چاہیے۔ لیکن چونکہ ہم ایک سیکولر ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے نزدیک اس کی حساسیت ختم ہو چکی ہوئی ہے، ہم اس کے بارے میں حساس ہی نہیں ہے، اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، کیا ہو گیا پھر چیز۔ میں نے اصولی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اس موضوع کو میں نہیں چھیڑ سکا، اجمالاً اس کا ابتدائیہ عرض کر دیتا ہوں۔ تقویٰ کی ضرورت کیوں ہے؟ دیکھیے ہم نے جانا ہے آخرت میں، یہاں نہیں رہنا، کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے جانا ہے۔ اب آخرت میں ہوگا کیا ہمارے ساتھ، یہ ہے اصل سوال۔ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ بھی خیال رکھیں اس چیز کا، ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت کی، جسے ہماری مجالس میں بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے، کہ حضرت نے فرمایا کہ کوئی مومن، کوئی منافق شرق و غرب میں نہیں مرتا مگر میں اس کے سرحانے ضرور آتا ہوں۔
اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس پر خود شیعہ علماء کے درمیان بھی اختلاف ہے کہ یہ روایت معتبر ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کیسے پاسبل ہے، لیکن میں قائل ہوں، میں اس نظریے کا قائل ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک روایت ہے، اس کہ یہ روایت بالکل یعنی حد امکان کے اندر ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا خیال ہے امیر المومنین کا آنا جو ہے، امیر المومنین اگر کسی منافق کے سرہانے آئیں گے نا تو اس حضرت کی آمد فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ قرآن کا اصول یہ ہے شفاء و رحمہ للمومنین ولا یزید الظالمین الا خسارہ۔ اگر وہ دنیا سے اٹھ گیا اس حالت میں کہ وہ ظالمین میں شمار کیا جاتا تھا، اس نے اپنی بہن کا حق غصب کیا ہوا تھا اور بہن فریاد کرتی رہی، وہ کلمہ بھی پڑھتا رہا، وہ ہر سال زیارت کے لیے بھی جاتا تھا، اربعین واق پہ بھی جاتا تھا، لیکن بہن کا حق نہیں دیا، وہ اس کا شمار لکھا جائے گا ظالمین میں۔ اب جب حضرت کی آمد اسے فائدہ نہیں، اس کے عذاب میں کئی 100 گنا اضافہ ہو جائے گا۔ امیر المومنین کی آمد اسے فائدہ نہیں پہنچائے گی، کئی 100 گنا اس کے عذاب میں اضافہ ہوگا، کیونکہ قرآنی اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کا رابطہ قرآن ناطق کے ساتھ ہو جائے یا قرآن صامت سے ہو جائے تو اگر وہ مومن ہے از نظر قرآن، راولپنڈی کے پیمانے پر نہیں، تو وہ شفا اور رحمت یہ 2 چیزیں اس کی طرف منتقل کی جاتی ہیں۔ اور اگر وہ اس کا شمار ظالمین میں ہے، اس نے یعنی محروبان کا حق غصب کیا ہوا ہے، وہ پولیس میں کسی گورنمنٹ ایجنسی میں وہ جناب حضرت کہیں جاب کرتے تھے اور وہاں لوگوں کی جیبیں ڈاکے ڈالتے تھے، اور اس نے جب ایک آدمی نے حضرت سے یہ کہا، وہ بنی امیہ کا ٹیکس کلیکشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا، اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ یعنی ضمانت لیں اس چیز کی میری جنت کی، تو امام نے کہا کہ نہیں میں نہیں لے سکتا، میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوں بالکل بھی۔ اس نے باقاعدہ اسی ایگریمنٹ اس بنیاد پہ کر رہا تھا کہ میں آپ کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں امام، اور آپ میری جنت کی ضمانت لے لیں۔ امام نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کر سکتا۔ فرمایا ایک صورت صرف ہے، اب تک جتنا مال حرام کمایا ہے سب واپس کرو، اس کے علاوہ میں ضمانت لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیونکہ حضرت نے کھول کے بات سمجھائی، فرمایا کہ جس جنت میں تم جانا چاہتے ہو، جس رب نے وہ جنتیں بنائی ہیں، اس نے مال حرام کھانے والوں پر ان جنتوں کو حرام قرار دے دیا۔ مال حرام کھانے والے کبھی ان جنتوں میں نہیں جا سکتے، وہ چاہے 2021 کے مومن ہوں یا امام صادق علیہ السلام کے زمانے کے لوگ ہوں یا حضرت کے حیات مبارکہ کے لوگ ہوں۔ ایک اصولی معاملات ہیں یہ، اللہ تعالیٰ اپنی سنتوں کو کسی کے لیے کبھی تبدیل نہیں کرتا۔ یہ جو کچھ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے نا، یہ اس وقت یعنی ممبروں پہ نہ، میرے عزیزان خود قرآن پڑھیں، یہ لوگ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ خود بھی دھوکے میں ہیں اور آپ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ خود قرآن کریم پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے بات، خود ائمہ علیہم السلام کے ارشادات کو پڑھیں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ میں اپنے یہ بات عرض کر دوں، ہمیں آگے جانا ہے، آگے جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہونا ہے وہ ہمارے عمل کی ظاہری کیفیات پر نہیں ہونا، یہ تھمب رول یاد رکھیں۔ میں نے 10 زیارتیں کی، میں نے 10 عمرے کیے، میں نے 10 حج کیے، میں نے 10 لاکھ لوگوں کو کھانا کھلایا۔ وہ کہتے ہیں صرف یہ بتاؤ، ایک بات بتاؤ، کتنے عمل اللہ کے لیے کر کے آئے ہو، بس ایک بات کا جواب دو، باقی سب کو اٹھا کے ادھر پھینکو۔ صرف یہ بتاؤ کتنے عمل اللہ کے لیے کر کے آئے ہو، اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر کر کے آئے ہو، اور مطلوب چیز بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا تھا، جسے حضرت نے فرمایا کہ المومن من کان اخذہ للہ و ترکہ للہ، حبہ للہ و بغضہ للہ۔ للہیت چاہیے، آگے عمل نے نہیں جانا۔ میں پھر عرض کروں، غلط فہمی میں نہ رہیں بالکل بھی، آگے اس عمل کے پیچھے جو کار فرما نیت و ارادہ ہے وہ میٹر کرے گا جا کے آگے۔ بڑے بڑے علماء تباہ ہوئے اس چکر میں، آگے بڑے بڑے علماء تباہ ہو گئے کہ وہ عمل کے کتابیں لکھنے کے پیچھے، لیکچر دینے کے پیچھے رہے۔
ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو تم نے لیکچر دیے 10,000 تم نے لیکچر دیے، اللہ کے لیے کتنا کام کیا ہے یہ بتاؤ، کتنے لگے؟ کیونکہ وہاں جو کچھ بھی سلسلہ ہے وہاں پر یہ ہے کہ اگر میرا عمل، میں آپ کو ایک میتھمیٹیکل اگزامپل کے ذریعے سے سمجھاؤں، میں اپنا عمل ان کے پاس، وہ کہیں گے اچھا یہ ہے آپ کا عمل، جیسے میں آپ کے سامنے اب بات کر رہا ہوں، یہ بھی ایک عمل کر رہا ہوں، یہ عمل جو ہے اس کے پیچھے ایک ارادہ کار فرما ہے، وہ ارادہ جو ہے اس کو ڈرائیو کرنے والی فورس اصل چیز اہمیت کے حامل مسئلہ ہے، میرے ارادے کو کون سی چیز ڈرائیو کر رہی ہے پیچھے سے آ کے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میں اس لیے اٹھ کے آیا ہوں اور یہ لیکچر دے رہا ہوں آپ کے سامنے، جسے آپ خطبہ کہہ لیں، لیکچر کہہ لیں، کوئی نام دے لیں سے، اس لیے کہ بھی اپنے علم کا روب جماؤں آپ کے اوپر، تو یہ بھی ایک میرے ارادے کو ڈرائیو کرنے والی یہ بھی چیز ہے، وہ اس کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ اس کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، میری نیت کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اب جب آئے گا حساب و کتاب کی باری، اب میں نے کہا کہ جناب میں نے تو جی فلاں دن خطبہ، وہ کہیں گے بالکل آپ نے دیا تھا، کوئی پرابلم والی بات نہیں، ہم انکار نہیں کرتے کہ آپ نے، لیکن یہ دیکھیے یہ آپ کی ظاہری آپ کا ریکارڈنگ ہے، یہ آپ کی نیت کی ریکارڈنگ ادھر بھی دیکھیں ذرا، تو میری نیت مجھے دکھائی جائے گی کہ میں یعنی آپ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے میں عمل کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے زبان کو حرکت دے رہا ہوں۔ وہ کہیں گے بھئی آپ نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس کام کو انجام نہیں دیا، اب آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ ابھی صرف یہاں مسئلہ ختم نہیں ہوگا، اگر یہاں ہی ختم ہو جائے نا کہ چلو ابھی چھوڑ دو اسے، یعنی اس نے، وہ کہیں گے کہ جی جو ریسورس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا تھا کیوں اپنی مرضی سے استعمال کیا؟ اگلا سوال ہے یہ، اس ریسورس کو، یہ نگاہوں کی سلامتی کو، زبان کی سلامتی کو، ہم نے تمہیں احترام دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت، اس احترام کو کیوں نفس کی خواہشات کی تسکین کے لیے استعمال کیا؟ شہرت تمہیں دی تھی، کیوں اپنی مرضی اپنے خواہشات کے لیے استعمال کرتے رہے اسے؟ یہ سب وہ سوالات ہیں۔ وہاں یاد رکھیے گا ایک جو میں چیز گفتگو میں چاہتا ہوں کہ آج روکوں اسے اس مقام پہ، اگر میں اپنا عمل لے کے جاؤں، حضرت فرماتے ہیں لوگ ڈھیروں کے حساب سے روزے لے کے آئیں گے، ڈھیروں کے حساب سے نماز شب لے کے آئیں گے، ان سب کی سب ہوا منصورہ کر دی جائیں گی ایک جملے میں۔ یہ بتاؤ کتنے عمل اللہ کے لیے کر کے آئے ہو؟ اگر میں نے ایک عمل کو لے کے جاؤں 99.9% میری نیت اللہ کے لیے ہے، 0.1% میں نے درمیان میں ایک ونک آف این آئی کے طور پہ میں نے ایک لہجے کے لیے ایک جملہ آپ کو راضی کرنے کے لیے بولا گیا، سب کچھ ختم۔ وہ کہتے سوری اس کو واپس کر دو، 99.9% میری نیت اللہ کے لیے تھی، 0.1% میں نے ایک جملہ بولا آپ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، 0.1% ان کا واپس ختم۔ اس واسطے کہ وہ جو کنورٹنگ سسٹم ہیں وہ 100% کے سوا قبول ہی نہیں کرتے۔ کوئی بھی عمل کر لے، آیت اللہ العظمیٰ کر لے یا ایک عام آدمی کر لے، جس وقت وہ چیز وہاں جاتی ہے تو وہ اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ صرف ریجیکٹ ہی کر دیں نا تو بہت اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو۔ وہ اس کو ریجیکٹ کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ آگے کنورٹ نہیں ہوگا آخرت میں، اس کو کہتے ہیں یہ اس کے اوپر اگر میری نیت میں اللہ بھی ہے اور آپ بھی ہیں اس عمل میں تو اس پر سٹکر لگا رہے، کہتے ہیں اس نے شرک کیا ہے، یہی خطبہ شرک شمار ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اس میں اللہ تھا ہی نہیں تیری نیت میں، فقط اور فقط تو نے اپنے سامعین کو راضی کرنے کے لیے گفتگو کی ساری، تو اس پر سٹکر لگاتے کفر اور ادھر پھینک دیتے، کہتے اس کو ادھر کنورٹ کرو۔ اب یہی عمل جو ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، وہ جو عمل ہے وہ کفر ڈکلیئر ہو جائے گا اور وہاں سے وہ پھر اس کا رد عمل میری طرف آئے گا۔ اسی طرح سے ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو ظلم عظیم ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزان تقویٰ وہ صلاحیت ہے جو انسان کو خلوص نیت کی یعنی نعمت عطا کرتی ہے۔ اس سے پہلے انسان اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص نہیں کرے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے پوری ایکسرسائز کو بیان کرنے کے بعد جو پنچ لائن ہے
کہ یہ جو یہ پروجیکٹ جو ہے کہ ہم نے اللہ کا بندہ بننے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس پوری ایکسرسائز کی جو پنچ لائن ہے اس کو کہتے ہیں قد افلح من زکاہا۔ قرآن کہتا ہے اس پوری موومنٹ کے اندر صرف وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو اپنا تزکیہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور تزکیہ صرف ایک صورت میں حاصل کیا جا سکتا ہے، انسان اپنے اندر صلاحیت تقویٰ پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔